ایک بادشاہ سلطان فہیم تھا جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب ملکہ زلیخا نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے تو سلطان فہیم نے سختی سے کہا، اگر یہ بچہ بھی لڑکی ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ملکہ زلیخا یہ سن کر بہت پریشان رہنے لگی۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آتا گیا، سلطان فہیم نے دایا حلیمہ کو حکم دیا کہ بچی پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دے۔ وقت آیا اور ایک نہایت حسین بچی دنیا میں آئی۔ دایا حلیمہ نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے مار نہ سکی۔ بچی مسکرا پڑی اور اس کے ہونٹوں سے خوشبو بھرے پھول جھڑنے لگے۔ دایا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ملکہ زلیخا کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی دنگ رہ گئی۔ اس نے دایا کو بہت سا سونا چاندی دے کر کہا کہ سلطان سے جھوٹ بول دے تاکہ وہ ننھی شہزادی کو چھپ کر پال سکے۔ یوں شہزادی نورین خفیہ طور پر بڑی ہونے لگی۔ جب وہ چلنے لگی تو اس کے ہر قدم سے سونے اور چاندی کی اینٹیں برآمد ہونے لگے جنہیں ملکہ چھپا کر رکھ دیتی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک قحط آیا اور خزانہ خالی ہو گیا۔ سلطان فہیم فکر مند بیٹھا تھا کہ ملک کیسے سنبھالے۔ تب ملکہ زلیخا نے اپنے خفیہ ذخیرے سے چند اینٹیں لا کر دیں۔ سلطان حیران ہوا اور وجہ پوچھی۔ ملکہ نے کہا، پہلے وعدہ کریں کہ میری جان بخشی ہوگی۔ سلطان فہیم نے وعدہ کیا تو ملکہ نے اپنی 7ویں بیٹی نورین کو سامنے لایا۔ وہ چلتی تو سونے چاندی کی اینٹیں بکیرت اور مسکراتی تو پھول جھڑتے۔ سلطان نے پہلی بار اپنی ننھی بیٹی کو دیکھا اور دل پسیج گیا۔ اس نے ملکہ کو معاف کیا اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ مگر بڑی بہنوں سدیہ، مہرین، نادیہ، شازیہ، فریحہ اور لابا کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ سلطان نے حسد ختم کرنے کے لیے شہزادی نورین کے لیے ایک الگ شاندار محل بنوایا۔ ایک دن سلطان نے سفر پر جانا تھا۔ اس نے بیٹیوں سے پوچھا کہ واپسی پر کیا تحفہ چاہیے۔ چھوٹی نورین اپنی دعا میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی کنیز صفیہ سے کہا کہ سلطان سے کہو صبر۔ کنیز صفیہ نے سمجھا کہ کوئی چیز ہے جس کا نام صبر ہے۔ سلطان واپسی پر باقی بیٹیوں کے تحفے لایا اور سب سے چھوٹی نورین کے لیے ایک ڈبہ دیا۔ یہ ہے صبر۔ شہزادی نے کچھ نہ سمجھا اور ڈبہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ ایک دن گرمی میں پنکھا تلاش کرتے ہوئے اس نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک حسین و جمیل پنکھا پایا۔ جیسے ہی اس نے پنکھا ہلایا تو ایک نہایت خوبصورت شہزادہ ارسلان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نورین اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادہ ارسلان نے ہوش دلایا اور کہا، یہ پنکھا جب ہلاؤ گی میں حاضر ہو جاؤں گا اور جب چاہو گی واپس چلا جاؤں گا۔ یوں دونوں دن رات ساتھ گزارنے لگے۔ یہ بات بڑی بہنوں کو معلوم ہو گئی۔ ان کے دل میں حسد اور بڑھ گیا۔ وہ ظاہری دوستی جتانے لگیں اور نورین سے شہزادے کے بارے میں راز جاننے کی کوشش کرنے لگیں۔ ایک دن انہوں نے کہا، ہم نے تمہارے مہمان کے لیے ایک نرم بستر تیار کیا ہے، لیکن اس بستر پر انہوں نے شیشے کے ٹکڑے بچھا رکھے تھے۔ نورین نے اعتبار کیا اور پنکھا ہلا کر شہزادہ ارسلان کو بلایا۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹا شیشے کے ٹکڑے اس کے بدن میں چبھ گئے۔ شہزادہ خون میں نہا گیا۔ شہزادی گھبرا کر پنکھا ہلانے لگی اور اسے واپس اس کے دیس بھیج دیا۔ دن گزرتے گئے مگر شہزادہ دوبارہ نہ آیا۔ شہزادی روتی رہتی اور پنکھا ہلاتی لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ آخر اس نے ارادہ کیا کہ وہ خود شہزادے کے دیس جائے گی۔ اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنے اور سفر پر نکل پڑی۔ جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ ایک دن درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اس نے ایک طوطے اور مینا کی باتیں سنیں۔ مینا نے کہا، اصل علاج تو اس دیو ہیکل جنگلی کبوتر کی یخنی ہے جو قد میں انسان جتنا بڑا ہے اور جس کی آنکھیں نیلی ہے۔ اگر اس کبوتر کی یخنی بنا کر شہزادے کو پلائی جائے تو اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نورین نے ارادہ باندھا کہ وہ اس کبوتر کو ڈھونڈے گی۔ کئی دن جنگلوں اور وادیوں میں پھرنے کے بعد وہ ایک گھنے درخت کے پاس پہنچی جہاں واقعی ایک دیو ہیکل کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کا قد انسان کے برابر اور آنکھیں نیلگوں روشنی سے چمک رہی تھیں۔ شہزادی نے بڑی احتیاط سے جال بچھایا اور دانے ڈالے۔ کبوتر جال میں آیا تو اس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے لے کر واپس آئی اور اس کی یخنی تیار کی۔ یخنی کی خوشبو پورے محل میں پھیل گئی۔ جب وہ شہزادہ ارسلان کے پاس پہنچی تو سب درباری حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان طبیب کس شان سے آیا ہے۔ شہزادی نے نقاب او رکھا تھا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس نے کہا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں شہزادے کو یہ یخنی پلاؤں۔ یخنی پلائی گئی تو کمال ہو گیا۔ شہزادے کے زخم تیزی سے بھرنے لگے۔ چند دنوں میں وہ مکمل تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گیا۔ شہزادہ ارسلان نے شکریہ کے لیے طبیب کو دربار میں بلایا اور کہا، اے مہربان حکیم، تم نے میری جان بچائی ہے۔ جو چاہو مانگ لو، میں انکار نہیں کروں گا۔ شہزادی نورین نے مسکرا کر کہا، شہزادے، کیا آپ مجھے پہچان نہیں پائے؟ یہ کہہ کر اس نے نقاب ہٹا دیا۔
شہزادہ چونک کر دیکھنے لگا تو اس کی اپنی محبوبہ شہزادی سامنے کھڑی تھی۔ خوشی کے مارے وہ بے اختیار اس کے قدموں پر جھک گیا۔ درباری بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ شہزادے نے اسے اپنی زندگی کی مالک کہہ کر تخت کے برابر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں کی شاندار شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر 7 دن اور 7 رات جشن منایا گیا۔ شہزادی نے اپنے والد سلطان فہیم کو بھی پیغام بھیجا۔ سلطان ملکہ زلیخا اور سب بہنیں بھی شادی میں شریک ہوئے۔ بڑی بہنوں سدیہ، مہرین، نادیہ، شازیہ، فریحہ اور لابا نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ شہزادی نے دل بڑا رکھا اور سب کو معاف کر دیا۔ یوں شہزادہ ارسلان اور شہزادی نورین ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ جب وہ ہنستی تو پھول جھڑتے، جب چلتی تو سونا چاندی برستا، اور جب اپنے پنکھے کو ہلاتی تو خوشیوں کی ہوا چل پڑتی۔